السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر حکیم کریم اقبال بٹ، بانی و چیئرمین پاک طبی ریسرچ فاؤنڈیشن۔ دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ کیس ٹیکنگ کے بارے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں، ہمیں بتائیں کہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں، جو نیا جنہوں نے اپنا کلینک شروع کیا ہے، کلینک بنانے سے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے، جو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے ان کا، وہ جب مریض ان کے پاس آتا ہے تو انہوں نے کیسے بیماری کی اس کی مریض کی تشخیص کرنی ہے، مرض کو تلاش کرنا ہے، اور کیا پوائنٹ انہوں نے نوٹ کرنی ہے، جس کے بعد پھر ان کے لیے تجویز آسان ہو جاتی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک بہترین تجویز کے لیے ایک اچھی تشخیص کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت مختصر سی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو اور تھوڑے وقت میں زیادہ معلومات حاصل ہو۔ اگرچہ یہ نالج جو ہے یہ پریکٹیکل کا متبادی ہے، جب تک آپ کسی کلینک پہ بیٹھ کے کسی سینئر کے پاس اس فن کو نہیں سیکھیں گے تو یہ آپ کو مکمل اس پہ دسترس حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ آپ کو ابتدائی معلومات دے دیں جس سے آپ کا اعتماد بڑھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سہولت ہو جائے کہ ایک مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو ہم نے کیسے اس سے گفتگو شروع کرنی ہے، کیسے ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، کیسے ہم نے تشخیص کرنی ہے، کیا کیا پوائنٹ نوٹ کرنی ہے، جو بعد میں ہمیں ایک اچھی میڈیسن اس کے مرض کو جو ہے وہ جلدی رفع کر دے، دور کر دے، اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کلینک میں آپ کے پاس مریض آئے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں آپ تشخیص کر رہے ہیں، جہاں بیٹھ کے آپ مریض کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو وہ ایک پرسکون ماحول ہونا چاہیے۔ وہاں کسی قسم کی ڈسٹربینس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مریض بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے شور شرابے کی آواز بھی آ رہی ہے، یا دوسرے مریض جو ہے وہ سر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اس سے پرائیویسی بھی خراب ہوتی ہے، اور مریض جو ہوتا ہے بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں جو وہ بتانا چاہتا ہے اپنے معالج کو، وہ دوسروں کی موجودگی میں نہیں بتا سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پرائیویسی ہونی چاہیے اور ماحول جو پرسکون اور ایک بڑا علیحدہ اچھا سا ماحول ہونا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو 2-3 منٹ صرف جو ہے وہ اپنے ریلیکس ہونے دیں تاکہ وہ اپنے اسرا بحال کر لے، آپ سے مانوس ہو جائے، ماحول سے مانوس ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر اس سے آپ جو ہے وہ ایک دوستانہ ماحول میں جو ہے وہ گفتگو شروع کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے، کیونکہ یہ ویڈیو سبھی کے لیے میں بنا رہا ہوں، مختلف قسم کے طریقہ علاج سے منسلک میرے اسٹوڈنٹ ہیں، دوست ہیں، کوئی ہومیوپیتھک ہے، کوئی طب یونانی سے منسلک ہے، کوئی آیوروید کے مطابق ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ نظریہ مفت ثلاثہ اور کچھ اربع کے مطابق کرتے ہیں۔ تو یہ تو سابقہ جو میں نے باتیں کی وہ تو ایک کامن ہے سب کے لیے، چاہے کسی بھی طریقے یا ایون کہ ایلوپیتھی کی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ماحول کیا وہ بالکل پرسکون ہونا چاہیے، اور مریض کو تھوڑے توقف کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ مرض پوچھنا یا اس کی علامات جو ہے وہ دریافت کرنی چاہیے۔ کیونکہ زیادہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ طب یونانی سے منسلک ہیں، تو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ بالکل سن کے لیے ہے جو طب یونانی سے منسلک لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے دوستوں یہ ہے کہ اس میں طب یونانی کے چونکہ اربع عناصر اور اربع اخلاق، اس پہ ساری بنیاد ہے۔ 4 قلتیں ہیں: صفرا، صداع، بلغم اور خون، اور اسی طرح اربع عناصر جیسے سردی، گرمی، خشکی،
اور کری. تو اس پہ سارا بیس ہے. تو جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے طب یونانی سے جو منسلک ہے وہ نبض کو دیکھتے ہیں. اور آج کل تو ویسے ٹرینڈ چل گیا ہے کہ چاہے وہ ہومیوپیتھ کے پاس مریض آئے چاہے ڈاکٹر کے پاس آئے چاہے کسی بھی، تو وہ اپنی نبض دکھاتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے. آپ نے اس کو عام لفظوں میں سادے میں ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نبض دیکھی جاتی ہے. اس میں صرف پلس نہیں دیکھی جاتی. یہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنائی جائے گی. تو سب سے پہلے آپ نے اس کی نبض دیکھنی ہے. اس کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ نبض جو ہے کس نوعیت کی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، لمس کیسا ہے، اس کی ٹھوکر کیسی ہے اور کیسی چل رہی ہے، اور پتلی ہے، باریک ہے یا موٹی ہے، پھولی ہوئی ہے یا پور ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہوا لگ رہی ہے، دب جاتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں، یہ نبض سے متعلق ہے. انشاءاللہ اس کی زیادہ ویڈیو بنائی جائے گی. دوسرا پھر آپ نے مریض کو کرورا پیشاب اس کا بولنا ہے، وہ ساتھ میں لے کے آئے. تو صبح کا پیشاب ہونا چاہیے پہلا، اور اس میں ایک احتیاط جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، اور مریض کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی آنے سے پہلے آپ نے ایک دن پہلے آپ نے کسی قسم کی میڈیسن نہیں لینی. اور جب آپ کے مطلب پہ کلینک پہ پیشنٹ آئے تو وہ کسی قسم کی میڈیسن لینے کے بغیر آئے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اصل جو ہے وہ حالت کیا ہے. ادروائز یہ ہے کہ شوگر کا مریض اگر شوگر کی میڈیسن لے رہا ہے تو وہ آئے گا تو اس کی شوگر نارمل آئے گی. بلڈ پریشر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہا ہے، تو وہ کھا کے اگر کوئی دوائی آیا ہے تو اس کی بلڈ پریشر بھی نارمل آئے گا. اسی طرح جب آپ صبح کا پیشاب لے کے آئے گا تو اس میں بھی میڈیسن کے اثرات ہوں گے، تو وہ صحیح تشخیص نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جو ہے وہ کم از کم جو ہے 12-13 گھنٹے پہلے کسی قسم کی میڈیسن نہ لی ہو. تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے نبض چیک کرنے کے لیے اور پیشاب چیک کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر اگلی جو چیز آتی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کی الگ الگ ویڈیو بھی بنے گی. کرورا کے متعلق بھی، پیشاب کے متعلق بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس میں کیا چیک کرنا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے مریض سے اس کی زبانی جو ہے آپ نے اس کو ابھی سوال نہیں کرنا کوئی، اس کو آپ نے پوچھنا کہ بتائیں بھائی آپ کو کیا مسئلہ مسائل ہے، کیا آپ کو زیادہ فیلنگ ہے. کیونکہ وہ مرض کیا ایک جو معروف نام ہے یا تو وہ بتائے گا، لیکن اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں یہ آپ نے تلاش کرنے ہیں. ایک ہی مرض کا پیچھے سبب مختلف ہونے سے اس کی میڈیسن چینج ہو جائے گی، کیونکہ اس کا سبب پیچھے الگ ہے. بخار والا مریض ہے، ہو سکتا ہے اس کو سردی سے بخار چڑھا ہو سکتا ہے اس کو گرمی سے بخار چڑھا ہو سکتا ہے اس کو ہاضمہ کی خرابی سے بخار چڑھا ہو. تو سب کی ایک میڈیسن نہیں ہوگی کبھی بھی. تو اسی طرح دوسرے امراض پہ بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں. تو لہذا معالج کا اولین کام ہوتا ہے مرض کا سبب تلاش کرنا، نہ کہ نام طرف. نام تو وہ مریض بھی بتا دیتا ہے آپ کو کہ مجھے بواسیر ہے، کہ مجھے دمے کی شکایت ہے، مجھے جوڑوں کی دردیں ہیں، لیکن معالج نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ معالج نے اس کا سبب تلاش کرنا ہے. آپ نے سبب تلاش کرنے کے لیے جو پہلا کوشچن کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی مرض کی نوعیت بتائیں، آپ کیا فیل کرتے ہیں. اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ مریض کی جو میجر اس کی پرابلم ہے، شکایت ہے، جو اس کو زیادہ سٹنگ کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، وہ آپ کو بتائے گا، اور آپ سب سے پہلے اس کو کور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس سے مریض جو ہے وہ بھی خوش ہوگا، آپ کی ریپوٹیشن بھی بہتر ہوگی، اور اس کو فرسٹ ایڈ سمجھ لیں کیونکہ اس کو زیادہ چیز کو تکلیف دے رہی ہے. تو باقی تو علاج اس کا ہوتا رہے گا. اس کو زیادہ نوٹ کرنا ہے. جو مریض آپ کو بعد میں بتائے کہ مجھے یہ چیز یہ تکلیف ہوتی ہے، جیسے بخار والا آپ کو کہتا ہے جی بہت گرمی لگ رہی ہے، یا وہ کہتا ہے جی دل میرا بڑا گھبراتا ہے، یا وہ کہتا ہے جی مجھے وامٹنگ ہوتی ہے. تو یہ میجر علامات ہیں، ان کا آپ نے سب سے پہلے ان کو نوٹ کرنا ہے، سب بات کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے مریض سے پوچھنا ہے کہ اس کی جو مرض ہے اس میں کمی بیشی کیسے ہوتی ہے. کیا اس میں کمی بیشی ہوتی ہے؟ اسٹل ایک طرح ہی رہتا ہے. جیسے دردیں ہیں تو وہ بتائے گا آپ کو کہ دردیں میری صبح اٹھنے میں بڑی ہوتی ہیں، جب میں چلتا پھرتا ہوں کم ہو جاتی ہیں، یا صبح اٹھتا ہوں بڑی صحیح ہوتی ہیں، کوئی درد نہیں ہوتی، لیکن جب دن گزرتا ہے تو میری تکلیف بڑھتی جاتی ہے. تو یہ علامت نوٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے. کوئی ایسی غذا کیسی کہ مثلا آپ نے گوشت کھایا ہے
یا آلو گوبھی کھائی ہے، اس دن آپ کی تکلیف یا 3-4 گھنٹے کے بعد تھوڑی دیر بعد بڑھ گئی ہے، تو آپ نے اس کو ضرور نوٹ کرنا ہے. یا کسی میڈیسن نہیں، کسی غذا سے، کسی چیز سے اس کو اگر ریلیف ملا ہے، وہ بہتر ہوا ہے، یہ بھی چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے. کون سی غذا کھانے سے مریض کو بھی، اس سے آپ کو دوا تجویز کرنے میں خاص طور پہ طب یونانی والوں کو بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ ہماری ادویات جو ہوتی ہیں وہ مزاج کے ساتھ ہوتی ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کس مزاج کی یہ غذا کھاتا ہے تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور کس قسم کی وہ غذا کھاتا ہے تو اس کی تکلیف میں اس کو ریلیف ملتا ہے. تو آپ نے وہ میڈیسن تجویز کرنی ہے جو اس کی ریلیف کرنے والی غذا سے مطابقت رکھتی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا جو مریض جو ہے اس پہ اعتماد بحال ہوگا، اور اس کی علامت جو ہے وہ جلدی رفع ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ نے جب میڈیسن اس کو دینی ہے تو اس میں طب یونانی میں 4 قسم کے جو ہے وہ علاج چلتے ہیں. ایک علاج بالضد ہوتا ہے، علاج بالمثل ہوتا ہے، علاج بالعمالہ ہوتا ہے، اور علاج بالجذب ہوتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کا مریض جو ہے وہ کس حالت میں ہے. ایمرجنسی کی حالت میں بالکل جو ہے اس وقت فوراً جو ہے علاج بالضد ہی کیا جاتا ہے کہ فوری طور پہ اس کو اگر کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں فوری طور پہ آپ نے ایسی ادویات دینی ہے جس کو وہ بلیڈنگ کو فوراً ہو کے بعد میں آپ آسانی سے جو ہے وہ آرام سے اس کا سبب وغیرہ تلاش کریں. اس کے مطابق جو ہے اگر بالعمالہ تحریک کو آگے بڑھانا ہے تو وہ میڈیسن دیں گے، تو یا جو بھی آپ نے اس میں آپ مناسب سمجھتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ایمرجنسی جو ہے آپ کو جو ہے وہ مرض کو کنٹرول کرنا چاہیے. کسی کو درد ہو رہی ہے، ضرورت ہو رہی تو فوری ایمرجنسی کنٹرول کرنے والی میڈیسن آپ کو اپنے کلینک میں رکھنی چاہیے. فوری طور پہ آپ مریض کو دیں تو اس کی درد جو ہے، اور خاص طور پہ درد جو ہے یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے. تقریباً ہر مرض میں جو درد جو ہے ایک ناک ہوتا ہے. یہ ایک ناکنگ ہے کہ مریض کو کوئی تکلیف ہے. اگر پیٹ میں پیتے میں کوئی مسئلہ ہے، پتھری ہے تو وہاں درد ہوگی، گردے میں تو درد ہوگی، سر میں کوئی مسئلہ ہے تو درد ہوگی، جوڑوں میں کوئی مسئلہ ہے تو درد ہوگی، بخار ہے تو جسم درد کرے گا. تو گردے کے جتنے بھی امراض ہیں ان میں 80% درد لازمی ہوتی ہے. تو آپ کو اچھی سی جو ہے وہ درد کی میڈیسن بنا کے رکھنی ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی جو دردوں پہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے. آپ دوست جو ہیں یہ اگر جتنا پسند کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور جو ہے وہ لائک کریں گے تو انشاءاللہ اچھی جو معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن ابھی ہم اس کو مزید جو ہے اس کا اگلی جو ہے ایپیسوڈ میں ہم اس کے مزید جو ہے جو ابھی جو میں نے جنرل قسم کی باتیں بتائی ہیں موٹی ان کو آگے مزید ایکسپلین کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنے دوست تنویر اقبال بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.